ہمارے بہت سارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی غسل کس طریقے سے کیا جائے، ان کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اور یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ آدمی اگر ناپاک ہو اور اس کو پاک ہونے کا طریقہ معلوم نہ ہو اور وہ ایسی نہا لے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ طہارت نماز کی ایک شرط ہے۔ تو بہت اچھا سوال ہے، تو آئیے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غسل کس طریقے سے کیا جائے۔ غسل کا سنت طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو دیکھیے، غسل کرنے سے پہلے چند چیزوں کا دھیان رکھیں۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم غسل خانے کے اندر جائیں تو پہلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کلمہ نہ پڑھیں تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ دیکھیے، ایک جاہلانہ سوال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ چیز کہ وہ جگہ جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اگرچہ آپ کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور اگر اپنے کپڑے اتار دیے ہیں تو اس کے اندر دو قباحتیں آ جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہ جگہ جو ہے ذکر کے قابل نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ سطر کھول کر آپ کا سطر کھلا ہوا ہو اور بلا ضرورت ذکر کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے، لہٰذا اس چیز کا دھیان رکھیں۔ اور جب آپ کپڑے اتار لیں تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ کعبہ شریف کی طرف نہ تو آپ کا رخ ہو اور نہ آپ کی پیٹھ ہو، یہ افضل ہے، کیونکہ کعبے کی طرف کو پیٹھ یا رخ کرنا یہ مکروہ ہے۔ ان چیزوں کا دھیان رکھیں۔ اس کے بعد دیکھیے، غسل کس طریقے سے کریں۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، نیت کرنا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیجئے کہ میں یہ غسل کر رہا ہوں، پاک ہونے کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں غسل کر رہا ہوں، تو یہ آپ کی نیت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ گٹوں تک ہاتھوں کو دھونا ہے۔ جب آپ نے ہاتھ دھو لیے اس کے بعد استنجے کی جگہ دھوئیں۔ اس کے بعد بدن پر اگر کہیں نجاست لگی ہوئی ہو تو اس نجاست کو بالکل دور کر دیں، اگر نہ لگی ہوئی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لگی ہو تو اس کو بالکل دور کر دیں۔ اس کے بعد نماز جیسا مکمل وضو کر لیں۔ جس طریقے سے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ وضو کر لیجئے، اور اس وضو کے اندر آپ کے غسل کے 2 فرض بھی ادا ہو جائیں گے، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اس غسل کے اندر وہ ادا ہو جائیں گے۔ اور دھیان رکھیں، جب آپ کلی کریں تو وہ غرارے کے ساتھ میں کریں، جبکہ آپ روزہ دار نہ ہوں۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو صرف اوپر ایسے پانی کر لیتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ غسل کے اندر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ تو اس چیز کا بالکل خیال رکھیں۔ جب آپ نماز کی طرح بالکل مکمل وضو کر لیں، اس کے بعد آپ بدن پر تیل کی طرح پانی کو چپڑیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ دائیں مونڈے پر، 3 مرتبہ بائیں مونڈے پر، 3 مرتبہ سر پر، تمام بدن پر پانی بہائیں، اور بہاتے ٹائم جو ہے بدن کو ملتے رہیں، اور اس طریقے سے پانی آپ بہائیں اور بدن کو اس طریقے سے مل لیں کہ جسم کا ہر حصہ جو ہے بھیگ جانا چاہیے، ہر حصے پر پانی پہنچ جانا چاہیے۔ اگر جسم کا کوئی سا بھی حصہ آپ کا سوکھا باقی رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو ایک دم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا کرنا ہے۔ نیت کرنا ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا ہے، اس کے بعد استنجے کی جگہ دھونا ہے، پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس کو دور کرنا ہے، اس کے بعد نماز جیسا مکمل وضو کرنا ہے، اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ دائیں مونڈے پر، 3 مرتبہ بائیں مونڈے پر، اور 3 مرتبہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ پانی بہانا ضروری ہے۔ یہ جو ہے غسل کا سنت طریقہ ہو گیا۔ اب بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں جیسا کہ غسل کیا اور ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وضو کرنے کا دھیان نہیں رہتا ہے، وہ صرف کیا کرتے ہیں، کلی کر لیتے ہیں، ناک میں پانی چڑھا لیا اور جو ہے بدن پر پانی بہا لیا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ غسل کے فرض ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ تو آپ کو ادا کرنا ہی پڑیں گی، کمپلسری ہیں، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام بدن پر پانی بہانا، یہ غسل کے فرائض ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز چھوٹ جائے تو آپ کا غسل بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ اگر آپ نے تینوں چیزیں ادا کر لی، یعنی کلی بھی کر لی، ناک میں پانی بھی چڑھا لیا اور تمام بدن پر پانی بھی بہا لیا، اور اس کے علاوہ اگر جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کی چھوٹ جائے تو آپ کا غسل ہو جائے گا، کیونکہ وہ سنتیں ہیں، اور جو فرض ہے، جو مین چیز ہے وہ آپ نے ادا کر لی ہے۔ اگر آپ نے کلی کر لی، ناک میں پانی چڑھا لیا، تمام بدن پر پانی بہا لیا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں اگر آپ نے ادا نہ کی تو تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا، لیکن یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ کو ضرور کرنا پڑے گا۔
تو یہ میں نے آپ کو غسل کرنے کا سنت طریقہ بتایا ہے، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے اندر شیئر کرنا، کیونکہ یہ غسل ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور ہر کسی کو پیش آتی رہتی ہے، اور لوگوں سے غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے اندر شیئر کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔